السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ ورتقی کورس سورۃ الحاقہ آیت نمبر 9 سے 11 تک۔ تجوید کے قاعدے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 9۔ وجاء، جاء یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مد بنتی ہے اور پھر مد سے جو ہے وہ آگے ہمیں حمزہ نظر آتا ہے، تو یہ جو جا دو کاؤنٹ مد تھی وہ 4 کاؤنٹ میں مد میں بدل گئی، اور اسے کہا جاتا ہے مد متصل واجب، مد متصل واجب۔ وجاء فرعون، فر را کیونکہ ساکن ہے، اس سے پہلے فا پہ زیر ہے، کسرہ ہے، تو یہاں ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ فر نہیں، پھر عون، لین ہے یہاں پر، او نہیں ہوگا، عو۔ ومن قبل، اوکے، ومن نون ساکن ہے، اس کے بعد قاف آیا ہے، اور قاف جو ہے وہ اخفا حروف میں سے ایک ہے، سو یہاں پر نون کا 2 کاؤنٹ غنہ کر کے اخفا کیا جائے گا، اور اخفا جو ہے وہ مفخم ہوگا، موٹا ہوگا، بھاری ہوگا۔ ومن قبلہ، چھوٹی سی واو ہے، یہ مد صلہ صغرا ہے۔ ہو جو ہے قبلہ، اس کو 2 کاؤنٹ کھینچا جائے گا۔ قبلہ والمؤتفکات، حمزہ جو ہے یہ ساکن ہے، اس کو ہم شدت سے پڑھیں گے، لیکن اس کو ہم قلقلہ کے ٹائپ پہ نہیں جائیں گے، قلقلہ نہیں کریں گے، اس کو ہلائیں گے نہیں، اس کو غلط ہے، نہیں ہوگا، مؤتفقات بالخاطئہ، خا ہیوی ہوگا، اس کے ساتھ الف بھی ہیوی پڑھا جائے گا، بھاری پڑھے جائیں گے یہ دونوں۔ بالخاطئ، طا بھی ہیوی لیٹر ہے، مفخم ہے، لیکن کیونکہ اس پہ کسرہ ہے، تو یہ اس کی جو موٹائی ہے وہ نسبی ہوئے گی، اور بالخاطئہ، تا مربوطہ جو ہے یہاں پر یہ گولتا، یہ ہا ساکنہ میں بدل جائے گا جب ہم اس پہ رکیں گے۔ آیت نمبر 10۔ فعصوا، صاد جو ہے یہ ہیوی ہے، صو اور واو لین ہے، فعصوا رسولہ، را کیونکہ اس پہ فتحہ ہے تو یہ بھاری مفخم پڑھا جائے گا۔ رسول ربہم، را یہاں بھی ہیوی ہوگا، بھاری پڑھا جائے گا کیونکہ اس پہ فتحہ ہے، اگر اس پہ کسرہ یا زیر ہوتی تو اس کو ہم باریک پڑھتے۔ خا ہیوی ہے، فَأَخَذَهُمْ، خا یہاں بھی ہیوی پڑھا جائے گا کیونکہ ہیوی موٹے مفخم حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، مستعلیہ حروف ہیں۔ اخذتر، دیکھیں یہاں پر تنوین ہے، اس کے بعد را ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا تنوین کا را میں، کیونکہ را ادغام کا لیٹر ہے، یرملون میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے بلا غنہ، کمپلیٹ کامل ادغام ہوگا بلا غنہ، کیونکہ اس میں نون کا ذرا سا بھی ٹریس نہیں ہوگا۔ اخذت الرابیہ، جب ہم اس پہ رکیں گے تا مربوطہ پہ یا تا گولتا پہ تو کیا ہوگا، یہاں پر ہم ہاتھ ساکن کر کے رکیں گے، ٹھیک ہے، اس کے فتحتین بھی جو ہے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، اس کے نقطے بھی اڑ جائیں گے، خالی ہا ہو گیا، ہاتھ ساکن رہ گیا، تو رابیہ۔ آیت نمبر 11۔ اِنَّا لَمَّا، دونوں نون مشددہ، دونوں مشددہ ہیں، ایک نون مشددہ ہے،
एक मीम मुशद्ददा है, यानी इन दोनों पे शद्दा है। इनको अच्छे से गुन्ना के साथ 2 काउंट पढ़ना है। इन्ना लम्मा, दोनों मद असली हैं। तग़ा, ता और ग़ा जो है ये मुफ़ख़्ख़म मुस्तआलिया हरूफ में से हैं, मोटे पढ़े जाएंगे। ग़ा के साथ में अलिफ भी मोटा होगा। तग़ा, तग़ा, तग़ल, तग़ल, माउ, 4 काउंट मत खींचेगी क्योंकि माँ मद बनी थी, उसके बाद हमजा आ गया, हमजा ने इस मद को 4 काउंट कर दिया। आप हमेशा 4 मद के जब पढ़ेंगे तो उस पे आप ये पर का निशान देखेंगे, ये आपको बताएगा कि यहाँ 4 काउंट मद है, प्लस अगर आप देखेंगे तो वहाँ हमजा होगा मद के बाद। तो ये 4 काउंट मद है, मद मुत्तसिल वाजिब है ये, क्योंकि मा मद और हमजा एक ही लफ्ज में आए हैं दोनों। हमलनाकुम फिल जारिया, यहाँ भी हम ता जो है उसको हा साकिन में बदल देंगे। रुकने पर नुक्ते भी उसके उड़ जाएंगे और उसके नीचे ऊपर जो भी हरका होगा, यहाँ पर कसरा है तो ये उड़ जाएगा और ये हा साकिना करके हम इस पे रुकेंगे। तो ये थे हमारे आज के जो रूल्स हैं उनकी तफसील, और आप अपना प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपना सबक अपने ग्रुप में भेज दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।